کرے۔ دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کلام نازل فرما کر اپنے ساتھ ہم کلامی کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، کسی چیز کے ساتھ اتنی توجہ نہیں فرماتے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شاعر کا شعر کوئی پڑھنے لگے، کسی مصنف کی عبارت پڑھنے لگے اور وہ وہاں موجود ہو تو ہر طرح سے توجہ ہٹا کر ادھر متوجہ ہو جاتے، میرا شعر پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے، میری عبارت پڑھ رہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین، ملوک الکلام، الملوک ملوک الکلام، اس کا کلام پڑھا جائے تو اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ وہاں براہ راست پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، واذا قال الرحمن الرحیم قال اثنى علی عبدی، واذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی، واذا قال اهدنا الصراط المستقیم، واذا قال ایاک نعبد وایاک نستعین قال هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل الی آخر الحدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کیونکہ پہلے ٹکڑے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور دوسرے ٹکڑے میں یہ کہتا ہے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ ایک عمل میرے لیے ہے، ایک بندے کی اپنی طلب ہے، ولی عبدی ما سأل، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک صورت مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں ہے، ایک ایک آیت بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کے دربار میں فوراً وہ پیشی ہو رہی ہے، وہاں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ عام امتی کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن جیسی عظیم دولت جو ہمارے گھروں میں ہے، ہم اس کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن فریاد کرے ہمارے سلسلے میں کہ انہوں نے قرآن کو مہجور بنا لیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، ہماری خبر نہیں لیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن گھر کے اندر پڑھا جائے گا، رحمت کے فرشتے آئیں گے، ہم نہیں جانتے۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، بغل میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کا بچہ یحییٰ وہ قریب میں لیٹا ہوا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے گھوڑا بھٹکنے لگا، انہوں نے نماز مختصر کر دی، قرأت بند کر دی، گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بھٹکنے لگا۔ ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پیر میرے بچے کے پڑ جائے، وہ اس کو دبا ڈالے، اس لیے نماز انہوں نے مختصر کر دی۔ اور نماز پڑھ کے جو نکلے ہیں تو دیکھا کہ ایک روشنی کا سائبان اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی، فرشتوں کی جماعت قرآن سننے کے لیے آ رہی تھی۔ ہم قرآن تو وہی ہے، اگر اسی شوق کے ساتھ
اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو۔ قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے دلوں کا علاج ہے، ہمارے دلوں کو زنگ کرنے کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پر پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، دل پہ لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ اچھا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دل پر زنگ لگنے کا اثر کیا ہوتا ہے، دل میں زنگ لگتا کیسے ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ اس زنگ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کو آئینہ بنایا ہے، اور خاص طور سے مومن کا جو دل ہے یہ کسی بھی عمل کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والا آئینہ ہے۔ آئینے کے سامنے اچھی شکل پیش کی جائے گی تو آئینہ اچھی شکل دکھلائے گا، خراب شکل پیش کی جائے گی تو خراب شکل دکھلائے گا۔ ہمارا جو عمل ہے یہ اچھا ہے کہ خراب ہے، جس کو مومن کا دل فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر تمہارا دل مطمئن ہو، اور بدی وہ عمل ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے۔ فرمایا نیکی وہ عمل ہے کہ جس کو کر کے تمہارا دل مطمئن ہو، اور بدی وہ عمل ہے جس کے اوپر تمہارا دل کھٹکے، کھٹک پیدا ہو جائے۔ چھوڑ دو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کام کے کرنے میں دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو چھوڑ دو، جس میں کھٹک نہ ہو اس کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل آئینہ ہے، اچھے عمل کو وہ اچھا کر کے دکھلائے گا اور برے عمل کی برائی کو ظاہر کرے گا۔ لیکن اگر آئینے کے اوپر کالک پوت دی جائے، سیاہی مل دی جائے، تو نہ اچھے چہرے کی اچھائی نظر آئے گی، نہ برے چہرے کی برائی نظر آئے گی۔ اسی طرح دل کے اوپر جب گناہوں کا کالک لگ جائے تو نہ اچھے عمل کی اچھائی اس میں منعکس ہوگی اور اس کا جذبہ پیدا ہوگا، نہ برائی کی نفرت دل کے اندر رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اول تو دل کو سیاہی سے پاک رکھا جائے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ان کو پاک کیا جائے، زنگ کو دور کیا جائے۔ زنگ کیسے دور ہوگا؟ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پہ پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، دل پہ لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دل کے زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے۔ دل اندر ہے، ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی جائے تو یہ نظر آنے والا زنگ نہیں ہے، یہ معنوی زنگ ہے، اس کو معنوی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ دو نسخے ہیں، دونوں ہمارے اختیار میں۔ فرما موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ زبان سے بھی موت کو یاد کرو۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اے اللہ مجھے موت میں بھی برکت عطا فرما، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو حالات آنے والے ہیں، اتنی برکت عطا فرما۔ اور ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں، جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرا نام لے کے میں مرنے جا رہا ہوں، اور تیرا ہی نام لے کر پھر میں زندگی میں لوٹ کر آؤں گا اگر تو زندہ کرے گا۔ اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے موت دینے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کسی کے حادثے کی انتقال کی خبر سنتے ہیں، کوئی نقصان کی اطلاع ملتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بار بار مرنے کو اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ فرما موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ اسی طرح
قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرو، اس کی یہ تاثیر ہے، دل کے اوپر براہ راست اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے میں اس بات کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر نماز کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت دنوں کی بات نہیں ہے، ہم جیسے عمر والوں کی بچپن کی یہ حالت تھی کہ کسی بھی گلی سے فجر کے بعد گزر جائیے تو کھڑکی کے اوپر مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ہلکی ہلکی آواز گلی تک آتی تھی۔ چھوٹے بچے جب فجر صبح کو اٹھتے تھے تو اپنی ماں کو مصلی پر بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پاتے تھے۔ آج رمضان شریف کے اندر تو تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، لیکن پورے سال اکثریت مسلمانوں کی، قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی اور رمضان میں تلاوت کرنے والوں کی اکثریت پورے سال قرآن پاک کا ایک ختم میں مکمل نہیں کر پاتی۔ قرآن پاک کے ساتھ یہ بے اعتنائی بڑے نقصان کی چیز ہے۔ گھر میں بچوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیں، نماز کا عادی بنائیں اور خود مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ حاصل اس کا یہ ہے کہ جو فحاشی اور عریانیت کا ماحول، گناہوں کی دعوت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور جو ماحول عام ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف اصلاح معاشرے کے جلسے اور تقریریں اور پمفلٹ کارآمد نہیں ہوں گے جب تک ہم عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، اپنے کو خود ذمہ دار نہیں سمجھیں گے۔ میں جب یہاں داخل ہو رہا تھا تو مولانا مفتی عفان صاحب مشہور حدیث پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ بچہ بے نمازی کیوں بنا؟ تم نے اس کو نماز سکھلائی تھی، تم کو حکم دیا گیا تھا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز پڑھواؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس پر حکم پر عمل کیا تھا، خود نماز کی پابندی کی تھی۔ اپنی نماز کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں اور جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ان کے بھی نماز و دینداری کے ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔